10 مئی کو پاکستان کو جو فتح نصیب ہوئی ہندوستان کے خلاف، اس میں پاکستان کا نیوکلیر پروگرام، پاکستان کا نیوکلیر بوم، پاکستان نے جو نیوکلیر بیلنس آف پاور کریٹ کیا ہندوستان کے ساتھ، اس کا پورا رول ہے۔ اور اس کو اگر آپ وڈرا کر دیں تو ہمیں 10 مئی کو فتح بھی نہیں مل سکتی تھی۔ اور مختلف لوگوں کو کریڈٹ دیتے ہیں اس کے اندر۔ بالکل بھٹو صاحب کا یہ آئیڈیا تھا، اور بھٹو صاحب ڈاکٹر قدیر صاحب کو لے کر آئے بیرون ملک سے، اور انہوں نے یہ کوہٹا کا سارا سیٹ اپ بھی کیا، لیکن بھٹو صاحب کو موقع نہیں مل سکا اس پلان کو امپلیمنٹ کرنے کا۔ ان کی حکومت چلے گئی، پھر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس کے بعد بات کی جاتی ہے بہت زیادہ، جیسے آج نون لیگ کیونکہ پاور میں ہے تو نواز شریف صاحب کو کریڈٹ دیا جا رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب اگر نہ ہوتے تو نیوکلیر، بالکل نواز شریف صاحب کا کریڈٹ ہے۔ انہوں نے امریکہ کے سینکشنز کے دباؤ کے باوجود، انہوں نے امریکہ کے ڈالرز کی لالچ کے باوجود، انہوں نے پوری دنیا کا پریشر تھا کہ پاکستان نیوکلیر بوم نہ چلائے، یہ خطہ جو ہے نیوکلیر ویپن سے پاک رہے۔ انہوں نے پھر بھی دھماکہ کیا اور ہندوستان کو جواب بھی دیا، اور ایک بیلنس آف پاور کریٹ کیا، اور بتا دیا ہندوستان کو کہ پاکستان کے اوپر آپ حملہ کریں گے تو یہی جو 10 مئی 2025 میں پاکستان کی آرمڈ فورسز نے کیا، وہی ہندوستان کے ساتھ دوبارہ کیا جائے گا۔ لیکن اس کے اندر جو سب سے بڑی زیادتی کی جاتی ہے جرنلسٹک پوائنٹ آف ویو سے بھی اور ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے بھی، کہ جس شخصیت نے ایز اے لیڈر سارا پریشر لیا، ایز اے لیڈر پوری دنیا کو پولیٹیکلی بلف کیا اپنے ملک کے لیے، یعنی پوری دنیا سے امداد بھی لی، خاص طور پہ امریکہ سے، اور امریکہ جو کہ سب سے بڑا دشمن تھا نیوکلیر بوم کا کہ پاکستان یا کسی اسلامی ملک کے پاس نہ آ جائے، اس سے بھی بچا کے رکھا۔ اس شخصیت کو رپورٹ نہیں کیا جاتا، اس شخصیت پہ بات نہیں جاتی، وہ جنرل ضیاء الحق۔ اگرچہ میرے ان کے ساتھ ٹوٹلی پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں، اور میں ان کی پولیٹیکل فلسفی کے بالکل خلاف اور قائل ہوں، اور میں سمجھتا ہوں ان کے دور میں بہت ظلم و زیادتی ہوئی، لیکن اب کیا کریں؟ جو لیڈرشپ انہوں نے دکھائی، ایک طرف انڈیا کو کنٹرول جس طرح کیا، ایک طرف امریکہ کا پریشر جس طرح نیوٹرلائز کیا، تیسری طرف جس طرح افغانستان میں وار لڑی، سوویت یونین کو ہرایا، تو ہی واز اے لیڈر ان ہز اون وے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جنرل ضیاء الحق اگر نہ ہوتے تو نہ یہ 28 مئی کو نواز شریف صاحب اس کو بلاسٹ کر سکتے دھماکے کو، اور نہ پاکستان کا جو آئیڈیا بھٹو صاحب کا تھا یہ کبھی شرمندہ تعبیر ہوتا۔ لیکن آج آبویسلی ان کا نام لیوا کوئی پولیٹیکل سینس میں نہیں ہے، لیکن میں بینگ اے جرنلسٹ یا بینگ اے ہسٹورین اس کو ڈینائی کر نہیں سکتا۔ اور میں آپ کو 2 کلپس دکھاؤں گا بڑی انٹرسٹنگ، جہاں آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کا دفاع جو ہے کس طرح جنرل ضیاء الحق نے ڈاکٹر قدیر خان کے ساتھ مل کے پاکستان کے ریسرچ کوہٹا پلانٹ، پاکستان کے انجینئرز کے ساتھ مل کے ناقابل تسخیر بنایا۔ اس میں ایک تو آپ کو میں ہلکا سا انٹرویو کلپ سنواتا ہوں، جس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ امریکن صحافی جو ہے وہ گھوم گیا